السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ ولاگ چینل روڈ ماسٹر سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تربیت اطفال، یعنی بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہر ذمہ دار اور نگران پر اپنے متعلق ماتحتوں کی تربیت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ استاد کے ذمہ اپنے شاگردوں کی، شیخ کے اوپر اپنے مریدوں کی، والدین کے اوپر اپنی اولاد کی، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر صحیح تربیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ بچپن میں بچے کے دل کی تختی کیونکہ صاف و شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ماحول میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے ایسے ہی اثرات اس کے دل اور دماغ پر نقش ہوتے جاتے ہیں۔ پھر جیسے ماحول میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے ایسے ہی اثرات، میں نے عرض کیا، اس کی خالی سلیٹ پر، دل پر اور دماغ پر نقش ہوتے ہیں اور آئندہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کریں، شریر بچوں سے الگ رکھیں، گھریلو زندگی میں بھی کوئی نامناسب بات یا غیر مہذب حرکت بچے کے سامنے نہ کریں، حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی و متانت ہو، بول چال میں پیار، محبت، تنبیہ میں توازن اور اعتدال قائم رہنا چاہیے۔ تہذیب و شائستگی کا خیال رکھیے، چونکہ غیر محسوس طریقے پر تمام چیزیں بچے کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جس طرح کوئی کام دیکھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، عملاً اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کی اخلاقیات پر بھی خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ محبت اس کی عادتیں بگاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، بڑا قیمتی اور انمول جملہ ہے، صحیح تربیت کر دینا کروڑوں کی ملکیت دے دینے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے باب میں خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ کوئی اولاد نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں کہ بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی گئی، پیار میں ان کو بگاڑ دیا گیا ہے، پھر پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ اولاد فرمانبردار نہیں، لڑکوں نے بدنام کر دیا ہے یا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ بھی اس زمانے کا عام مزاج بنا ہوا ہے کہ اپنا بچہ اگر غلطی کر دے یا کوئی غلط بات زبان سے نکال دے یا کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کے والدین یا مربی یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، بچہ ہی تو ہے، آہستہ آہستہ سنور جائے گا۔ حالانکہ بچپن کا دور ہی بگڑنے سنورنے کا ہوتا ہے۔ اس وقت مزاج کے اندر فساد اور بگاڑ آ گیا تو پھر مستقبل کا سنورنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچے کی سچی محبت، اصلی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پر اس کی نگرانی کی جائے، نامناسب امور میں اسے سمجھایا جائے، وہ کسی کی جانب لالچ کی نگاہ نہ ڈالے، شروع ہی سے اس کو عادی بنائے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ سے کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں، اے بچے، اللہ کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہیے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔
اور اگر سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان امور کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ بچپن ہی سے توحید کی بنیاد پر بچے کی ذہن سازی کریں، اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ کرا دیں تو اس کے اثرات نمایاں محسوس ہوتے ہیں۔ توہم پرستی سے اس کا دل و دماغ پاک رہتا ہے، اس کے اندر غیرت اور خودداری آ جاتی ہے۔ بچپن میں بنا ہوا یقین دل میں پختگی کے ساتھ جم جاتا ہے۔ میرے ایک قریبی دوست کا بچہ ہے، کم سنی کے باوجود اس کی نیک خصلتیں دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی چیز اسے دے کر واپس لیں تو واپس کر دینا، کھانے کی چیز اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو پہلے دوسروں کو دے کر پھر خود کھانا، پیسے مانگنے کو منع کر دیا تو ضد نہ کرنا، رونے پر فرمائش کرنے سے چپ ہو جانا، کلمہ یا سلام جو اسے سکھایا جائے اسے ادا کرنا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں ان کی بنیادی حیثیت ہے۔ بلا شبہ اس میں والدین کی تربیت کا دخل ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے، اس کو ہر بات میں اتنا محتاط اور حساس بنا دینا کہ وہ اپنی فطری عادتوں سے اور جائز شرارتوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے، اپنے عمل اور گفتگو سے کوئی بزرگ محسوس ہو، یہ اس کے بچپنے کے ساتھ زیادتی ہے۔ بڑے ہو کر ایسے بچوں کے جذبات پر یا تو ایک پسماندگی سی آ جاتی ہے یا بچپن کی محرومیوں کا جوانی میں تدارک کرتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاق و عادات کی اصلاح کے ضمن میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہے۔ عموماً بچے کی عادت پیسے مانگنے کی ہوتی ہے، اس عادت کو حد اعتدال میں رکھا جائے تو یہ اٹھتے بیٹھتے پیسے لینے ہی کو بچہ وظیفہ بنا لے گا۔ نہ ایسا کریں کہ بچہ احساس مرومی کا شکار ہو جائے۔ کوئی دوست یا مہمان کوئی بھی آدمی کچھ چیز پیسے وغیرہ دے تو بچہ اپنے والدین کی اجازت سے بلکہ حکم کے بغیر نہ لے، کسی سے یوں ہی کوئی چیز لینے سے بھی عادت بگڑ جاتی ہے۔ چنانچہ آئندہ وہ شخص آ جائے تو لالچ کی نگاہ اس بچے پر ڈالتا ہے اور امید لگائے ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی دستی یعنی اپنی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ مربی اس کا بھی خیال رکھے کہ ہمیشہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ یا سمجھانا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ اس سے ڈر جاتا ہے، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حکم کو اگر ملحوظ رکھ کر پیار سے انس و محبت کے ساتھ اس کی جائز ضد بھی پوری کی جائے، یہ نہ ہو کہ بعض دفعہ تو 10 روپے دے دیے اور بعض اوقات جیب خالی ہے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس پر بچہ یقیناً ضد کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ عادت چونکہ اس کی خرچ کی بن چکی ہے، اب اگر اس کی صرفہ میں تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر غلط نظر ڈالتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے چوری کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت غلط اور بری گندی عادت ہے۔ الحاصل تربیت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس کے کچھ ضابطے، قوانین، کچھ لکیریں مقرر نہیں، ان کو سامنے رکھ کر تربیت کی جاتی رہے، بلکہ تربیت کے طریقے احوال و مواقع، نفسیات و جذبات اور خیالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ جتنے بچے والدین کی زیر تربیت ہوتے ہیں یا جس قدر طلباء اپنے اساتذہ کے ہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج اور عمر کے لحاظ سے تربیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جائے تو محسن انسانیت مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب تربیت میں جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تربیت کا عملی نمونہ جناب اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ طریق نبوی کے مطابق جو تربیت کی جائے گی بلا شبہ وہ باعث خیر و برکت ہوگی اور اس کے نمایاں اثرات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے مطابق اپنی اولاد کی متوازن، فطرت کے عین مطابق اچھی اخلاقیات سے مزین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔